الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ ہشتم یعنی 8واں حصہ، صفحہ نمبر 148، طلاق سپرد کرنے کا بیان۔ مرد طلاق جو عورت کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو اختیار دے دیتا ہے، اس کے حوالے سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور کم و بیش 3 مسائل جو ہے وہ اس حوالے سے باقی رہ گئے ہیں۔ اب آئیے ان 3 مسائل کو آگے سنتے ہیں، اس کے بعد آگے تعلیق کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 70، طلاق کے وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کو وکیل بنا دے۔ ایک مرد نے کسی آدمی کو طلاق کا وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دو، طلاق کا وکیل بنایا۔ اب وہ طلاق تو دے سکتا ہے، مگر اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے علاوہ کسی اور آدمی کو وکیل بنائے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 71، کسی کو وکیل بنایا اور وکیل نے منظور نہ کیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں وکیل نہیں بنتا، مجھے یہ معاملہ قبول نہیں ہے، تو وکیل نہ ہوا، اس صورت میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اور اگر چپ رہا پھر طلاق دے دی ہو گئی۔ جب اس کو وکیل بنایا تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، بالکل خاموش رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس مرد کی عورت کو طلاق دے دی تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ سمجھوال بچہ اور غلام کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ بچہ جو سمجھدار ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اس کو بھی طلاق کا وکیل بنایا جا سکتا ہے، اور وکالت کے لیے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آزاد ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غلام کو بھی اس چیز کا وکیل بناتا ہے تو یہ بنانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 72، وکیل سے کہا تو میری عورت کو کل طلاق دے دینا، اس نے آج ہی کہہ دیا تجھ پر طلاق ہے، تو واقع نہ ہوئی۔ اگلے دن دینے کا کہا تھا، اس نے آج ہی دے دی، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر وکیل سے کہا طلاق دے دے، یعنی بالکل طلاق کا حکم جاری کر دو، اس نے طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا، یعنی اس طلاق میں شرط لگا دی۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ اگر تو گھر میں جائے تو تجھ پر طلاق ہے، اور عورت گھر میں گئی، طلاق نہ ہوئی۔ اس لیے کہ اگرچہ وکیل نے شرط ہی بیان کی تھی، مگر چونکہ جو مرد نے وکیل بنایا تھا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ طلاق دے دو، طلاق کو شرط کے ساتھ مقید کرنے کا یا معلق کرنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ اس بنا پر اگر عورت گھر میں چلی بھی جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی وکیل سے 3 طلاق کے لیے کہا، یعنی تم میری بیوی کو 3 طلاقیں دے دو، وکیل نے 1000 طلاقیں دے دیں، یا آدھی کے لیے کہا، وکیل نے 1 طلاق دی، تو واقع نہ ہوگی۔ اس صورت کے اندر طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر طلاق سپرد کرنے کا جو بیان ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے جو ہے وہ تعلیق کا بیان ہے، یعنی طلاق کو معلق کر دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صفحہ نمبر 149 سے یہ تعلیق کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیق کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے، یعنی یہ کام، مثال کے طور پر یہ کام اس وقت ہوگا جب وہ دوسرا کام ہوگا۔ ایک شے جب دوسرے شے پر موقوف ہو جائے تو اسے تعلیق کرنا کہتے ہیں، یعنی ایک کام کا ہونا دوسرے کام کے ہونے پر موقوف ہے۔ یہ دوسری چیز جس پر پہلی موقوف ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں گئی، تو یہاں پر یہ مرد جو ہے اپنی بیوی کی طلاق کو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو عورت جب گھر میں داخل ہوگی تو ہی طلاق ہوگی۔
اگر گھر میں داخل نہیں ہوتی تو طلاق نہیں ہوگی، یہ تعلیق کرنا کہلاتا ہے۔ تو اس میں گھر میں داخل ہونا شرط ہوگا اور طلاق یہ اس کا حکم ہوگا۔ صاحب بہار شریف فرماتے ہیں کہ تعلیق صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یعنی جب ایک شے کو دوسری پر موقوف کیا ہے تو اس کا صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شرط فی الحال معدوم ہو، یعنی جس وقت مرد وہ شرط بیان کر رہا ہے اس وقت وہ شرط نہ پائی جا رہی ہو، مگر عادتاً ہو سکتی ہو، یعنی اگرچہ اس وقت پائی نہ جا رہی ہو لیکن شرط ایسی ہو کہ جو عام طور پر پائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر شرط معدوم نہ ہو، یعنی ایسی شرط ہو کہ جو کہ اس وقت پائی جا رہی ہے، معدوم نہیں ہے، مثلا یہ کہے کہ اگر آسمان ہمارے اوپر ہو تو تجھ کو طلاق ہے، یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی ویسے تو شرط یہ ہے کہ شرط اس وقت نہ پائی جا رہی ہو مگر بعد میں پائی جا سکتی ہو، تو اب جب اس نے یہ کہا کہ اگر آسمان ہمارے اوپر ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو یہ کہنے سے پہلے ہی ظاہر سی بات ہے آسمان اس کے اوپر ہی ہے، تو یہ کہتے ہی اگر جب وہ یہ کہے گا تو اس میں کسی قسم کا انتظار نہیں کیا جائے گا، فوراً ہی عورت کو جو ہے وہ طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور اگر شرط عادتاً محال ہو، پیچھے یہ ذکر کیا کہ وہ شرط ایسی ہو جو عادتاً ہو سکتی ہو، یعنی عام طور پر معاشرے کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور اس کا رواج ہے، وہ کام ہو سکتا ہے، تو یہ تعلیق کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ لیکن اگر شرط ایسی ہے کہ جو کہ عادتاً محال ہے، یعنی عام طور پر وہ کام ہوتا نہیں ہے، پایا نہیں جاتا اور ہو بھی نہیں سکتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ صاحب بہار شریعت یہ مثال دے رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے یہ کہا یہ کہ اگر سوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے تو تجھ کو طلاق ہے، اب یہ ظاہر سی بات ہے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا نکلنا تو یہ ایک محال سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جائے، تو اب اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ صاحب بہرچی فرماتے ہیں یہ کلام لغو ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کلام فضول ہے، بیکار ہے، اس سے طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے صاحب بہار ارشاد فرماتے ہیں اس کی شرائط کے حوالے سے، فرمایا اور یہ بھی شرط ہے کہ شرط متصلاً بولی جائے، یعنی جس میں جو ہے وہ طلاق کا ذکر کیا گیا یا جو بندہ گفتگو کر رہا ہے شرط بھی اسی کلام کے ساتھ ملی ہوئی ہو، علیحدہ سے کوئی نیا کلام نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ جو طلاق والا کلام ہے وہ علیحدہ جملے میں بولا اور یہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد پھر بولا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ شرط بھی فوراً اسی کلام کے ساتھ جو ہے وہ بول دی جائے، اور یہ کہ سزا دینا مقصود نہ ہو، یہ بھی اسی شرط کا ایک حصہ ہے کہ مرد جو ہے جو شرط لگا رہا ہے اس سے اس کی نیت جو ہے وہ سزا دینے کی نہ ہو بلکہ طلاق دینے ہی کی نیت ہو، تو اگر سزا دینا مقصود ہوگا تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں، مثلا عورت نے شوہر کو کمینہ کہا، شوہر نے کہا اگر میں کمینہ ہوں تو تجھ پر طلاق، تو طلاق ہو گئی، اگرچہ کمینہ نہ ہو، کہ ایسے کلام سے تعلیق مقصود نہیں ہوتی بلکہ عورت کو ایذا دینا مقصود ہوتا ہے، عورت کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے، ایسے کلام سے تعلیق مقصود، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مرد یہ کہہ رہا کہ اگر میں کمینہ ہوں تو طلاق ہے، اگر کمینہ نہیں ہوں تو طلاق نہیں ہے، تو یہ گویا کہ وہ طلاق کو موقوف نہیں کر رہا بلکہ وہ گویا کہ عورت کو سزا دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس بنا پر طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے وہ فعل ذکر کیا جائے جسے شرط ٹھہرایا، یعنی جو کام بطور شرط اس نے جو شرط لگائی ہے اس کے فعل کا ذکر کیا جائے،
لہٰذا اگر یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر، یعنی اگر کہہ کر خاموش ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہ کہا تو یہ کلام لغو ہے، طلاق واقع نہ طلاق نہ واقع ہوئی نہ ہوگی۔ ایسی صورتحال کے اندر ظاہر سی بات ہے جو کام وہ شرط لگانا چاہتا ہے اس کو ذکر بھی کیا جائے، عورت کو اس کا علم ہو، اگر جو ہے وہ اگر کہہ کر خاموش ہو جائے گا، شرط کا ذکر، اس فعل کا ذکر نہیں کرتا، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے موقوف ہونا نہیں پایا جائے گا، اور جب موقوف ہونا نہیں پایا گیا تو یہ گویا کہ ایک فضول کلام ہے۔ اگر کے بعد جب اس نے شرط کو ذکر نہیں کیا تو یہ کام فضول ہے، لغو ہے، اس سے طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ تعلیق کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت تعلیق کے وقت اس کے نکاح میں ہو، یعنی جس وقت وہ طلاق کو کسی دوسری چیز پر، کسی دوسرے فعل پر موقوف کر رہا ہے کہ اگر یہ پایا گیا تو تجھے بھی طلاق ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہے اس وقت عورت اس کے نکاح میں ہو۔ مثلاً اپنی منکوحہ سے، یعنی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا ہے، یا جو عورت اس کی عدت میں ہے، یعنی اس کی بیوی تھی، اس نے طلاق دی ہوئی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو من وجہ وہ اس کے نکاح ہی کے حکم کے اندر ہے ایک جہت کے اعتبار سے۔ تو اب اس میں سے کہا کہ اگر تو فلاں کام کرے یا فلاں کے گھر جائے تو تجھ پر طلاق ہے، یہ کہا فلاں کام کرے یا فلاں کے گھر جائے تو تجھ پر طلاق ہے، یا نکاح کی طرف اضافت ہو، نکاح کے طرف جو ہے وہ اس کام کو منسوب کیا جائے۔ مثلاً یہ کہا اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، یا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے، یا جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے۔ اور کسی اجنبیہ سے کہا اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھ پر طلاق، پھر اس سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کے یہاں گئی، طلاق نہ ہوئی، یا کہا جو عورت میرے ساتھ سوئے اسے طلاق ہے، پھر نکاح کیا اور ساتھ سوئی، طلاق نہ ہوئی، یعنی کیونکہ یہ عورت جس وقت یہ بات کر رہا ہے اس وقت اس کے نکاح میں داخل نہیں ہے تو لہٰذا یہ طلاق بھی نہیں ہوگی۔ پیچھے جو مثال بیان کی تھی نکاح کی طرف اضافت ہو، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تو اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے وہ نکاح کی طرف جو ہے وہ طلاق کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو موقوف کر رہا ہے۔ اب جب وہ اسے نکاح کرے گا تو اس سے طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی اجنبیہ سے کہا جیسا بھی ہم نے یہ سنا تو اس صورت کے اندر طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر والدین سے کہا اگر تم میرا نکاح کرو گے تو اسے طلاق، یعنی جس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا اسے طلاق، پھر والدین نے اس کے بے کہے نکاح کر دیا، طلاق واقع نہ ہوگی، اس صورت میں طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر طلاق ثبوت ملک کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت کا ثابت ہو جانا، یا زوال ملک کا مطلب ہے کہ ملکیت کا ختم ہو جانا، طلاق ثبوت ملک یا زوال ملک کے مقارن ہو تو کلام لغو ہے، طلاق نہ ہوگی۔ مقارن کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا، یعنی اگر طلاق جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ جملہ بولتا ہے کہ جس میں ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے یا ملکیت کا زوال ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کلام لغو ہو جائے گا، بالکل اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ مثلاً کوئی یہ کہتا ہے تجھ پر طلاق ہے تیرے نکاح کے ساتھ یا میری یا تیری موت کے ساتھ، اور یہ کہتا ہے تجھ پر طلاق ہے کہ جب جو ہے وہ تیرا نکاح ہو، یہ کہہ دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ تجھ پر طلاق ہے جب میں مر جاؤں، یا تجھ پر طلاق ہے جب تو مر جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر ظاہر سی بات ہے جب نکاح ہو جائے گا تو جس کے ساتھ نکاح ہوگا اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، وہ اس عورت کا شوہر کہلائے گا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ مر جائے گا یا اس کی بیوی مر جائے گی تو مرنے کے بعد جو ہے وہ ملکیت شوہر کی ختم ہو جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ طلاق کا حکم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، یہ تعلیق کے حوالے سے آگے صاحب بہار شریعہ جو ہے وہ مسائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طلاق کسی شرط پر معلق کی تھی، یعنی اگر کہا تھا کہ یہ کام ہوا تو تجھے طلاق ہے،
اور شرط پائی جانے سے پہلے 3 طلاقیں دے دیں تو تعلیق باطل ہو گئی۔ یہ بھی وہ کام نہیں ہوا جس پر اس نے طلاق کو موقوف کیا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو یہ جو اس نے شرط پر طلاق کو معلق کیا تھا، موقوف کیا تھا، یہ تعلیق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہ عورت پھر اس کے نکاح میں آئے اور اب شرط پائی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اگر دوبارہ مرد اسی سے نکاح کر لیتا ہے حلالے کے بعد، تو اب عورت جو ہے وہ اگر وہی کام پایا جاتا ہے پہلے جو اس نے پچھلے نکاح کے اندر کہا تھا، تو اب اس کی بنا پر طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر تعلیق کے بعد 3 سے کم طلاقیں دیں، یعنی طلاق کو کسی شرط پر موقوف کر دیا اور یہ موقوف کرنے کے بعد 3 طلاقیں نہیں دیں بلکہ 3 سے کم 1 دی یا 2 دیں، تو تعلیق باطل نہ ہوئی۔ ایسی صورت میں اگر وہ کام طلاق دینے کے بعد پھر پایا جاتا ہے تو اس جو ہے وہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق کا حکم بھی دیا جائے گا۔ لہٰذا اب اگر عورت اس کے نکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلق کی تھیں سب واقع ہو جائیں گی۔ اب یہ کس طرح ہوگا، کس صورت میں ہوگا، صاحب بھاری شریعت اس کو بیان فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعد اس کے نکاح میں آئی، یعنی جب اس نے طلاق دی، عدت پوری ہوگی تو اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا، دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اب وہاں سے بھی طلاق ہوئی، پھر اس مرد کے پاس آ گئی، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ پہلے نکاح میں جو مرد نے طلاقوں کو معلق کیا تھا، تو اب اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر 2 ایک طلاق دے دی پھر بغیر دوسرے کے نکاح کے خود نکاح کر لیا، اب 3 میں جو باقی ہے وہ واقع ہوگی، اگرچہ بائن طلاق دی ہو یا رجی کی عدت ختم ہو گئی ہو، کہ بعد عدت رجی میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مل کے نکاح جانے سے تعلیق باطل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بالفرض مرد نے شرط کو معلق کیا تھا اور شرط کو معلق کرنے کے بعد 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں تو وہ عورت اس کی عدت میں ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اگر رجی دی ہو، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر بھی نکاح کر سکتا ہے کیونکہ ابھی 3 طلاقیں نہیں ہوئیں۔ تو اب جب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا تو نکاح کرنے کے بعد عورت جب اس کی بیوی بن جائے گی، اب اگر وہ شرط پائے گی جو کہ اس نے طلاق سے پہلے بیان کی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو تجھے طلاق ہے، اب وہ جب شرط پائی جائے گی تو بقیہ جو طلاق رہ گئی ہے وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ جب مرد نے اس کو طلاق دی اور بالفرض وہ تو کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی ہے اور پھر جب دوبارہ اس کے پاس آتی ہے تو 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، 1 دی تھی یا 2 دی تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ تعلیق ختم نہیں ہوگی بلکہ جب دوبارہ اس کی بیوی بنے گی تو وہ تعلیق کا حکم جو ہے وہ دوبارہ لگا دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، شوہر مرتد ہو کر معاذ اللہ یعنی دین اسلام سے پھر گیا ہے اور پھر دارالحرب کو چلا گیا تو تعلیق باطل ہو گئی، یعنی تعلیق کا حکم ختم ہو گیا۔ یعنی اب اگر مسلمان ہوا اور اس عورت سے نکاح کیا پھر شرط پائی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، دارالحرب میں جانے سے اس کی وہ جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 3، شرط کا محل جاتا رہا تعلیق باطل ہوگی۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ محل کیا ہے اور شرط کیا ہے۔ مثلاً کہا اگر فلاں سے بات کرے تو تجھ پر طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے فلاں بندے کے ساتھ اس نے کہا اگر تو نے اس بندے سے بات کی تو تجھ پر طلاق ہے، تو اس بندے کے ساتھ بات کرنا یہ جو ہے وہ یہ طلاق کا محل ہے اور وہ بندہ خود طلاق کا محل ہے۔ تو اب اگر وہ شخص مر گیا جس بندے کے ساتھ اس نے کہا تھا اگر اس سے بات کی تو تجھے طلاق، وہ بندہ ہی مر گیا تو تعلیق باطل ہو گئی، تعلیق ختم ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی ولی کی کرامت سے جی گیا، یعنی اگر کوئی ولی جو ہے اپنی کرامت دکھاتا ہے اور اس بندے کو جس بندے کے بارے میں کہا تھا اگر اس بندے سے تو نے بات کی تو یہ جو ہے وہ تجھے طلاق ہو جائے گی، اب اگر وہ بندہ کسی اللہ کے ولی کی کرامت سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی، ایسی صورتحال کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ یا اس نے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھ پر طلاق ہے،
اور وہ مکان منہدم ہو کر کھیت یا باغ بن گیا، مکان گر گیا، مکان ختم ہو گیا، اس کی جگہ کھیت بنا دیا گیا یا باغ بن گیا، تو اب چونکہ اس نے یہ کہا تھا اگر تو اس مکان میں گئی، تو اب یہ مکان تو رہا نہیں ہے، کھیت بن گیا یا باغ بن گیا ہے، تو اس صورت میں تعلیق جاتی رہی، یعنی کہ اب وہ تعلیق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر عورت اس جگہ جاتی بھی ہے تو طلاق کا حکم نہیں ہوگا، اگرچہ پھر دوبارہ اس جگہ مکان بنایا گیا ہو، دوبارہ اسی جگہ مکان بن گیا ہے، تو چونکہ وہ مکان نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مرد نے کہا تھا اس مکان میں جانے کا، لہذا اس صورت میں طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، یہ کہا اگر تو اس گلاس میں کا پانی پیے گی تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک گلاس کی طرف اشارہ کیا کرا، اس گلاس میں جو پانی اگر تو نے پیا تجھے طلاق ہے، اور گلاس میں اس وقت پانی نہ تھا تو تعلیق باطل ہے، اور اگر پانی اس وقت موجود تھا پھر گرا دیا گیا تو تعلیق صحیح ہے۔ جس وقت کہا اگر اس وقت پانی نہیں ہے تو تعلیق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اور اگر اس وقت پانی موجود تھا لیکن سن کر جب وہ پانی گرا دیا گیا تو تعلیق جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب اگر اس گلاس میں پانی پیے گی تو طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، زوجہ کنیز ہے یعنی لونڈی ہے، اس سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھ پر 3 طلاقیں، پھر اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا، اب گھر میں گئی تو 2 طلاقیں پڑیں، اور شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہے کہ بوقت تعلیق 3 طلاق کی اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ صلاحیت نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ وہ لونڈی تھی اور لونڈی کے حق میں 2 طلاقیں ہی وہ اس کی کل طلاقیں ہیں۔ 3 آزاد عورت کے حق میں جس طرح 3 طلاقیں ہیں، لونڈی جو ہے وہ 2 طلاقوں سے ہی عورت مرد کے نکاح سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے کہا تھا کہ اگر تو فلاں گھر میں گئی تو تجھے 3 طلاقیں، تو 3 طلاقوں کا تو وہ محل ہی نہیں تھی، 3 طلاقیں تو اس کے لیے تھی ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے تو 2 طلاقیں تھیں۔ تو ایسی صورت میں اب اگر دوبارہ جو ہے جب اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آزاد ہو گئی تو آزاد عورت کے لیے جو ہے وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب وہ گھر میں گئی تو اس کو 2 طلاقیں پڑیں گی، کیونکہ وہ تعلیق جو ہے اس میں لونڈی ہونے کے اعتبار سے حکم لگے گا، اور لونڈی کے حق میں چونکہ 2 ہی طلاقیں ہیں لہذا 2 طلاقیں پڑیں گی، اور اب آزاد ہو چکی ہے، اور اب آزادی کے اعتبار سے 1 طلاق باقی ہے، تو مرد جو ہے وہ اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا 2 ہی کی تعلیق ہوگی، اور اب کی آزاد ہو گئی۔ یہ صاحب بارشی اس کو بیان فرما رہے ہیں، 3 کی صلاحیت اس میں ہے، مگر اس تعلیق کے سبب، یعنی جو اس نے کہا تھا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو یہ طلاق، اس کی وجہ سے 2 ہی واقع ہوں گی کہ 1 طلاق کا اختیار شوہر کو اب جدید حاصل ہوا ہے، یعنی نیا اختیار حاصل ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، حروف شرط اردو زبان میں یہ ہیں، یعنی ان حروف کی ذریعے جو وہ شرط کوئی بیان کر سکتا ہے۔ مثال طور پہ اگر، جب، جس وقت، ہر وقت، جو، ہر، جس، جب، کبھی، ہر بار، تو یہ جو ہیں وہ شرط کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بول کر بندہ عام طور پر شرط بیان کرتا ہے۔ اگر تو نے یہ کیا، یا جب تو گئی، جس وقت گئی، ہر وقت، جب تو یہ، ہر وقت اگر تو یہ کام کرے، جو کام تو نے کیا اگر وہ ایسا ہے تو پھر یہ طلاق، تو اس طرح کے الفاظ بول کر عموماً جو ہے وہ شرط بیان کی جاتی ہے، تو ان کے ذریعے تعلیق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلیق ختم ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہیں ہوگی۔ مرد نے جو شرط لگائی ہے، ایک بار جب شرط پائی جائے گی تو طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دوبارہ بھی وہ شرط پائی جائے تو دوبارہ پھر طلاق کا حکم دیا جائے، نہیں، بلکہ ایسا نہیں، ایک ہی بار اس کا حکم ہوگا۔ مثلاً عورت سے کہا اگر تو فلاں کے گھر میں گئی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ کو طلاق ہے۔ عورت اس کے گھر گئی، جس گھر سے منع کیا تھا یعنی شرط لگائی تھی، تو طلاق ہو گئی، دوبارہ پھر گئی تو اب واقع نہیں ہوگی کہ اب تعلیق کا حکم باقی نہیں ہے، مگر جب کبھی یا جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے تو 1-2 بار پر تعلیق ختم نہیں ہوگی، بلکہ 3 بار میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، کہ یہ کلہ ماں کا ترجمہ ہے، اور یہ لفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے۔
عموم افعال کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ فعل پایا جائے گا، جب بھی یہ کام پایا جائے گا تو تجھے جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ کلما کا یہ لفظ ہے، اس کا یہی ترجمہ ہے، مطلب یہ کہ جب جب تو یہ کام کرے گی تو تجھے طلاق ہے۔ لہٰذا اگر مرد نے یہ کہہ دیا کہ جب جب تو اس گھر میں جائے گی، یا ہر بار اس گھر میں جائے گی، یا جب کبھی اس گھر میں جائے گی تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر 3 طلاقوں پر ہی معاملہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ ایک بار کام پائے جانے کے بعد دوسری بار جب بھی پایا جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحب بحر شریعت اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں مثلاً عورت سے کہا جب کبھی تو فلاں کے گھر جائے یا فلاں سے بات کرے تو تجھ کو طلاق ہے۔ لفظ استعمال کیا جب کبھی، تو اگر اس کے گھر 3 بار گئی 3 طلاقیں ہو گئیں، اب طلاق کا حکم ختم ہو گیا۔ یعنی جو طلاق کی ظاہر سی بات ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، تو طلاق کا حکم ختم ہو گیا۔ یعنی اگر وہ عورت بعد حلالہ پھر اس کے نکاح میں آئی، کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس سے طلاق لے کر پھر اس کے نکاح میں آئی، اب پھر اس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جب کبھی کہا تھا تو اس کا تعلق اسی نکاح کے ساتھ ہوگا، نئے نکاح کے ساتھ نہیں ہوگا جو وہ دوبارہ کرے گا۔ ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب کبھی میں اس سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، یعنی جب کبھی بھی، ابھی کروں بعد میں کروں، ایک بار کروں 2 بار کروں، یا جب کبھی بھی میں اس سے، جب بھی اس عورت سے نکاح ہوگا تو اسے طلاق ہے، تو 3 بار بس نہیں ہوگی بلکہ 100 بار بھی نکاح کرے تو ہر بار طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ جو اگر جب کبھی میں اس سے نکاح کروں یہ جملہ بولتا ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ یوں ہی اگر یہ کہا جس شخص سے تو کلام کرے تجھ کو طلاق ہے، یا ہر اس عورت سے کہ میں نکاح کروں اسے طلاق ہے، یا یہ کہتا ہے جس وقت تو یہ کام کرے تجھ پر طلاق ہے، کہ یہ الفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی جو ہے وہ سارے کام شامل ہیں اور سارے اوقات شامل ہیں۔ جب بھی وہ یہ کام کرے گی، جب بھی وہ کلام کرے گی، یا جب بھی وہ کسی سے نکاح کرے گا تو طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک بار میں طلاق ختم نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار وہ طلاق پڑ جانے کے بعد اگلی بار طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب بھی وہ کام پایا جائے گا ہر بار طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، عورت سے کہا جب کبھی میں تجھے طلاق دوں تو تجھے طلاق ہے، اور عورت کو ایک طلاق دی تو 2 واقع ہوئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے دی تو طلاق ایک ہے، لیکن اس نے کہا یہ تھا کہ جب کبھی میں تجھے طلاق دوں، اب ایک طلاق تو اس کی وجہ سے واقع ہوگی جو وہ طلاق دے رہا ہے، اور ایک طلاق اس وجہ سے واقع ہو رہی ہے جو اس نے طلاق کی تھی۔ ایک طلاق تو خود اب اس نے دی، اور ایک اس طلاق کے سبب، یعنی جو اس نے کہا تھا کہ جب کبھی میں تجھے طلاق دوں تو تجھے ایک طلاق ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ جب کبھی تجھے طلاق ہو تو تجھ کو طلاق ہے، اور ایک طلاق دی تو 3 ہوئیں، ایک تو خود اس نے دی اور ایک طلاق کے سبب، اور دوسری طلاق واقع ہونے سے طلاق ہونا پایا گیا، لہٰذا ایک اور پڑے گی کہ یہ لفظ عموم کے لیے ہے، یعنی اس میں عمومیت ہے اور یہ بہت سی چیزوں کو شامل ہوگا، مگر بہر صورت 3 سے متجاوز نہیں ہو سکتی، یعنی ظاہر سی بات ہے 3 ہی طلاقیں ہوں گی اور 3 سے زیادہ طلاقیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی، تو لہٰذا 3 سے زیادہ طلاق نہیں ہوگی اور 3 پاری معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، شرط پائی جانے سے طلاق ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ شرط اس وقت پائے گی کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہو، البتہ اگر عورت نکاح میں نہ رہی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی جب شرط پائی جاتی ہے تو یہ جو طلاق کو معلق کرنے والا حکم ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ شرط جو ہے اس وقت پائے گی کہ عورت نکاح سے نکل گئی۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ عورت نکاح میں ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، عورت نکاح میں نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر عورت سے کہا تھا اگر تم فلاں کے گھر جائے تو تجھ کو طلاق ہے، اس کے بعد عورت کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی،
اب عورت اس کے گھر گئی، پھر شوہر نے اسے نکاح کر لیا، اب پھر گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کہ تعلیق ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب وہ گھر میں گئی تھی تو اس وقت وہ اس کی بیوی نہیں تھی، نکاح میں نہیں تھی، اس کے بعد مرد نے اس سے نکاح کیا ہے، تو لہٰذا وہ والے تعلیق کا حکم ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ اگر تم فلاں کے گھر جائے تو تجھ پر 3 طلاقیں، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر آمد و رفت شروع ہو جائے، تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت کو 1 طلاق دے دے، پھر عدت کے بعد عورت اس کے گھر جائے، پھر نکاح کر لے، اب جایا آیا کرے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مگر عموم کے الفاظ استعمال کیے ہوں تو یہ حیلہ کام نہیں دے گا، یعنی جب یہ کہا ہو جب کبھی بھی میں تجھ سے نکاح کروں اور اس حالت میں تو اس گھر میں جائے تو تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ یہ حیلہ کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی طلاق کا حکم دیا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق سے بچ نہیں سکتا۔ مسئلہ نمبر 10، یہ کہا کہ ہر اس عورت سے کہ میں نکاح کروں اسے طلاق ہے، یعنی جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو جتنی عورتوں سے نکاح کرے گا سب کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر ایک ہی عورت سے 2 بار نکاح کیا تو صرف پہلی بار طلاق پڑے گی، دوبارہ طلاق نہیں پڑے گی، کہ اس صورت میں وہ اسی عورت سے نکاح کر رہا ہے اور ایک ہی بار نکاح کرنے سے وہ والا جو نکاح کا طلاق کا حکم ہے وہ واقع ہو چکا ہے، اور دوبارہ وہ طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔